ہمارا مقصد یہ کہ بھائی ان کے کیا اندر وہ ایک فقیہ ہونا چاہیے جس کا علم سب سے بلند ہونا چاہیے. ہمارے پاس خلفائے راشدین کی جتنی بھی ہے علم میں سب سے اعلیٰ اور درجے میں سب سے اعلیٰ ہے. پہلا معیار خلافت کا یہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق، ہم روافض سے نہیں ہے کہ ہم ان کے طریقے، ہم ابو بکر صدیق کے علم کو بھی اعلیٰ، ان کے قرب کو بھی اعلیٰ، ان کے درجے کو بھی اعلیٰ، ہر شے کو اعلیٰ سمجھتا ہے. خلفائے راشدین یہ چاروں میں ایک دوسرے پہ فضیلت رکھتے ہیں، مگر یہ چاروں ان سے آگے کوئی نہیں. پہلی کیا تھی؟ یعنی کائنات میں اس سے بڑا درجہ اس وقت کسی کا نہیں ہوتا. یہ خلیفہ حقیقی کی بات کر رہا ہوں. یہ تقسیم اس وقت سے ہے، تکوین اور تشریح. یہی چیز ہے کہ ابو بکر صدیق کو تشریح اعلیٰ مانا جا رہا ہے اور یہ تکوینی اعلیٰ مانا جا رہا ہے. اب آ جاؤ کہ ابو بکر صدیق حضرت علم کی فضیلت کے قائل تھے کہ نہیں تھے، شجاعت کے قائل تھے کہ نہیں تھے، سب. مگر خلیفہ راشد چاہے چوتھے نمبر پر مگر وہ خلفاء کی لسٹ میں ہے، تو یہاں ایک نسبت ہے کہ خلیفہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. پھر حضرت عمر کا دور آیا، ابو بکر کے انتقال کے بعد وہ چیز حضرت عمر کی اس میں آئی. پھر حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کی اس میں آئی. پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کی اس میں آئی. اور پھر حضرت علی کے دور میں اختلاف ہو گیا. اب آپ کے اس دو صحابہ کے اختلاف، میں جو استدلال لے رہا ہوں غلط نہیں لے رہا، آپ اپنے بزرگوں کو چھوڑ دو. ان بزرگوں کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ جس قرآن سے یہاں صحابہ کی سنت سے استدلال لوگے. قرآن سے اگر آپ لے تو قرآن تو نازل ہوا، اگر واکثرهم لا یؤمنون واکثرهم لا یعقلون کا یہ مطلب لوگے تو پھر تو تم روافض کے مذہب کو کبھی کر دو گے. اگر صرف یہ مومنین کے لیے ہے تو پھر تو آپ ان کے مذہب کو کبھی کر دو گے. یہ غلط ہے. اس لیے میں غصہ ہوں گا میں تمہیں کہ یہ جو دلیل تمہارے پاس آ رہی ہے کسی اور کی ہے، اور انہوں نے ہمارے بزرگوں کا مطلب اٹھا لیا. مقصد ہمارے اکابر سے سوال کیا کیا جمہوریت حضور نے نافذ کی ہے؟ تو یہ بات تو صحیح ہے، جمہوریت تو نافذ نہیں کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت مستنبت ہے خلافت سے. اس کا جواب یہ ہے، ان سے جو سوال کیا گیا اس کا جواب انہوں نے یہ دیا، وہ بنتا ہے. لیکن اصل بات یہ کہ جمہوریت مستنبت ہے خلافت سے، کیونکہ جس کو تم کہہ رہے طاغوت انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے حضرت عمر سے لیا ہے. یہ ہماری دلیل. اب آ جاؤ دوسری طرف. اب اس کے استدلالات کیا کہ اب جب خلفاء راشدین کو کیوں یہ اسمبلی سب سے پہلے بنائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، یہ یاد رکھنا. اچھا یہ پورا نظام جو سیاست کا جو چل رہا ہے یہ ہے ہی امیر معاویہ کا. مراعات دینا یہ آپ کا اجتہاد ہے، اور انہوں نے اس کو پوری 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی ہے. انگریز اسی پہ حکومت کر کے تمہارے 64 لاکھ مربع میل کے کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ کیا وہ مراعات دیتے تھے اپنے مخالف کو، جو ان کے خلاف لڑنے کی کوشش کرتا اس کو دبانے کے لیے مراعات کا کام کرتے تھے. یہ روافظ کے ہاں عیب ہو سکتا ہے، میرے لیے عظیم ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تالیف قلوب کے لیے مال ہے، اور اسی پر وہ عمل کرتے تھے. تمہارے روافظ کے ہاں یہ عیب ہوگا، اور یہی کمال ہے، کیونکہ صحابی میرے لیے اصحاب النجوم ہے اور میرے لیے دلیل ہے. تمہارے لیے کیا ہے؟ روافظ کی طرح عیب ہوگا، میرے لیے دلیل ہے. اور جب تو بھی اس فعل کو عیبدار سمجھے گا تو بھی رافضی ہے. صحابہ کی سنتوں کو، صحابہ کے مسائل کو، صحابہ کے اجتہادات کو جو غلط سمجھتا ہے وہ اہل سنت ہو ہی نہیں سکتے، یہ بھی رافضی ہے. نام اسٹیکر رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا بیٹا، یہ ادھر پتہ بتاؤ. تو آپ نے اسمبلیاں بنائی تو جمہوریت میں ایک حزب اختلاف ہے اور ایک حزب اقتدار ہے، یہ دو لفظ ہے. اب آ جاؤ آخری خلافت میں یہ لڑائی ثابت ہے، ایک حزب اقتدار ہے اور دوسرا حزب اختلاف ہے. قیامت کی صبح تک تم اس کو ایک نہیں کر سکتے. جہاں سے مستنبت ہوا نا یہ یہی رہے گا.
تمہاری آخری خلافت کیا ہو گئی؟ اب بولے جمہوری تھی یا اجماعی تھی؟ اگر تم بولے اجماع کا منکر کافر ہیں تو پھر تم حضرت امیر معاویہ پہ فتویٰ لگا رہے ہو، کیونکہ پھر اجماع کیسے لاؤ گے؟ بڑا اجماع کیا ہوا ہے. تم مولویوں کا ایک ہی بات پہ اتفاق ہے، اتفق العلماء علی الاختلاف. پوری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مولویوں کا اس بات پر، یہ میرا مقولہ ہے، اتفق العلماء علی الاختلاف، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ہم میں اختلاف ہوگا. باقی نہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اتفق العلماء، تم نے علماء دے کے اپنے سے لکھ دیا اتفق، شامی نے لکھ دیا اتفق العلماء. کہاں ہے علماء؟ نہ نام ہے نہ کچھ ہے، بس اتفق العلماء کر دیا. اتفاق علماء 3 کا بھی ہو جاتا ہے، فتوے میں بھی یہ جمع ہے، جائز ہے، لیکن یہ 3 پوری دنیا نہیں. سارے فتاوے اسی طرح دیے جاتے. الجواب اب سب کے ٹھپے لیں گے تو پھر تو پورا پاکستان بن جائے گا، کہاں سے لاؤ گے؟